چنانچہ ایک غیر مقلد عالم جو بڑے قیمتی آدمی ہے، لیکن اس سے ہماری کوئٹہ میں گفتگو ہوگی تو حضرت مفتی عبدالسلام دامت برکاتہ اللہ علیہ دیگر حضرات تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ مجتہد ہے کہ اس اعتبار سے میں آپ سے گفتگو کروں یا آپ مقلد ہے؟ میں اسی زبان میں تو کمزور قسم کا آدمی ہوں، مقلد ہوں، تو ابو حنیفہ کو چیلنج نہ دے، ہم غریبوں سے گفتگو کر لیں۔ آپ مقلد ہے تو اس اعتبار سے آپ سے گفتگو کی جائے، اور اگر مجتہد ہے تو پھر یہ کہ ہم بھی کوشش کریں، مجتہد تو ہم نہیں بن سکتے لیکن کوشش کریں کہ تیرے جیسے مجتہد سے اس انداز میں گفتگو ہو جائے۔ اگر مقلد کہتا ہے تو شرک لازم آتا، مجتہد کہتا ہے تو اس کے لیے وہ صلاحیتیں چاہیے، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے نہ میں مجتہد ہوں نہ میں مقلد ہوں، بلکہ محقق، تحقیق کرنے والے، تحقیق۔ تو میں نے کہا کہ تحقیق کا معنی آپ بتا دیں، تحقیق کیا ہے؟ کہتے حقق یحقق تحقیقا، تحقیق کرنا۔ اللہ کے بندے یہ نہیں ہے معنی، تحقیق کا معنی بتا دو، حقق یحقق تحقیقا، تحقیق کرنا، سمجھے؟ نہیں، اصل چیز بتا دو کہ تحقیق ہے کیا، تحقیق اور تدقیق کیا ہے۔ تو اس شیخ الحدیث کو آخر تک یہ ہے کہ اس کو تحقیق کا معنی نہیں ہے، حقق یحقق کو تحقیق صیغہ بتا رہے ہیں، اب تحقیق کرنا یہ اردو والا مسئلہ ہے، ہم اس اردو پہ نہیں چلیں گے۔ تحقیق کہتے ہیں اثبات المسألۃ بالدلیل، تحقیق کا معنی یہ ہے اثبات المسألۃ بالدلیل، آدمی مسئلے کو دلیل سے ثابت کرے، اور تدقیق کہتے ہیں اثبات الدلیل بالدلیل الاخر، دلیل کو دلیل سے ثابت کر دے۔ وضو کے اندر نیت ضروری ہے، وضو کے اندر نیت ضروری ہے، یہ دعویٰ ہے۔ کیوں؟ لأنہ عمل من الاعمال، یہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ صغرا۔ وکل عمل لا بد فیہ من النیت، اور ہر عمل اختیاری کے اندر نیت ضروری ہے، نتیجہ یہ نکلا فالوضوء لا بد فیہ من النیت۔ الوضوء عمل من الاعمال، الوضوء لا بد فیہ من النیت، یہ ہے دعویٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ عمل من الاعمال، یہ عمل میں سے ایک عمل ہے، یہ صغرا۔ وکل عمل لا بد فیہ من النیت، ہر عمل میں نیت ضروری ہے، یہ کبرا۔ چونکہ صغرا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مدار نتیجہ کبرا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے کبرا۔ وکل عمل لا بد فیہ من النیت، عمل اختیاری میں نیت ضروری ہے، نتیجہ نکلا فالوضوء لا بد فیہ من النیت۔ اب یہ کہ کل عمل لا بد فیہ من النیت کبرا، یہ تحقیق ہے، کبرا پیش کر دیں مدار نے۔ پھر اس کبرا کی کہ ہر عمل کے اندر نیت ضروری، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب کبرا جو خود کبرا ہے، نفس کبرا کو پیش کر دینا یہ دلیل ہے، اور کبرا کو دلیل سے ثابت کر دینا اثبات الدلیل بالدلیل الاخر، سمجھے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا تحقیق ہے۔ تو تحقیق کا معنی ہوتا ہے اثبات المسألۃ بالدلیل، مسئلہ کو دلیل سے ثابت کر لینا، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تحقیق اور تدقیق کا فرق بھی معلوم نہیں۔ آخر تک مولوی صاحب یہ کہ وہ غریب، اس نے اس طریقے پر کیا کہ تحقیق کا مسئلہ بتایا نہیں، تو میں ہنسنے لگا، بہت ہنسا۔ تو ہنسا تو اس کے ایک مرید نے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے ابھی تک بس شروع نہیں ہوئی کہ تمہارا شیخ الحدیث کا حال یہ ہے کہ تحقیق کا معنی بھی معلوم نہیں۔ تو جب ہنسا حضرت پر تو مرید نے کہا کہ آپ بڑے بدتمیز ہیں، اور حضرت اقدس نے خود بھی فرمایا کہ بدتمیز ہے، اخلاق نہیں ہے، سمجھے بولنے کا۔ تو میں نے بھی کس کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، سمجھے؟ بس وہیں سے لڑائی شروع ہوگی، حق کو تحقیق ہے، سمجھے بھی؟ 9 آدمی ہم تھے اور 5 آدمی وہ تھے، شیخ الحدیث کو پکڑ کر کے انہوں نے تبلیغ نے لایا تھا۔ تو الحمدللہ حق کو تحقیق، دقہ کو تدقیق، سمجھے بھی؟ تو پھر یہ کہ خوب لڑائی ہماری ہوگی، آیا سمجھے؟ بس کا ٹکٹ میں نے کیا، میں کراچی آ رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ کر دیا کہ شیخ الحدیث کا منہ جب بند ہو گیا، ساتھیوں نے جو ہے نا وہ تبلیغی ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے ٹکٹ میرا بس کا واپس کے دوسرے دن جہاز میں بھیجا۔ کم از کم اس تحقیق سے اتنا فائدہ تو ہمیں ہو گیا، سمجھے؟ کوئٹہ سے کراچی جہاز میں بھیج دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایتبعون آباءہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں اس جگہ پر تقلید کی بحث کو چھیڑتے علماء کے۔ التقلید هو الاتباع، تقلید اتباع ہے۔
تقلید کی بحث کو کوئی آدمی یقیمون الصلاۃ کے تحت چھیڑتا نہیں ہے، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے تحت کوئی نہیں چھیڑتا۔ تقلید کی بحث کو اس جگہ پر علماء چھیڑتے کیوں؟ مفسرین اس جگہ پر اتباع کے تحت اتبعوا ما انزل اللہ اس جگہ پر چھیڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید اور اتباع دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اتباع بھی دلیل ہوتی ہے، اتباع وہ ہے کہ جو بھی دلیل ما دلیل ہو، اور تقلید وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ بلا دلیل ہوتی۔ حضرت اقدس حکیم الامت نے بھی مالکیہ کا قول کسی مالکی کا یہ نقل کیا ہے، اس کو حضرت، اور یہ ہمارے لیے درد سر بن گیا۔ بات صاف سی ہے مولانا کہ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ لغت کی کتابیں جیسے لسان العرب وغیرہ دیگر کتابیں آپ دیں گے، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ التقلید هو الاتباع، یہ تعریف حقیقی ہے۔ اور بعض کتابوں میں اس لیے التقلید اے الاتباع، اور اے کا قانون یہ ہے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں کے دونوں ایک ہوتے۔ ایک التقلید یعنی الاتباع، دوسرا التقلید آنی الاتباع، یعنی تانی میں ما قبل اور ما بعد میں فرق ہوتا ہے، لیکن اے میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ التقلید اے الاتباع، یہ اے کی حیثیت جو ہوتی ہے یہ معطوف علیہ اور عطف بیان کے درمیان میں آتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ کہہ دینا حضرت اقدس کا، یہ حضرت کا تسامح ہے کہ اتباع میں یہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے اور تقلید کے اندر دلیل نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اتباع بھی دلیل بھی ہے، اتباع بلا دلیل ہے، تقلید بھی دلیل ہے، تقلید بھی بلا دلیل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتباع بھی دلیل، جیسے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی کرو گے، یا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء، یہ اتباع بھی دلیل ہے۔ اور لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان کی پیروی کرنے کے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہ کہہ دینا کہ اتباع اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ وہ ما دلیل ہے، شیطان کے پیچھے جو چلتا ہے اس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ومن یتبع خطوات الشیطان۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ حضرت اقدس کا تسامح ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سمجھے؟ تقلید بھی اسی درجے، اتباع بھی دلیل بھی ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع بلا دلیل ہے، ومن یتبع خطوات الشیطان۔ اسی طرح تقلید بھی دلیل ہے کہ ما دلیل، اور تقلید بلا دلیل بھی ہے، دو چیزیں ہیں۔ تقلید میں دلیل ہوتی ہے، لیکن دلیل کا ادراک کر لینا یہ مجتہد کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے۔